وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو انسان کا سارا جسم صحیح ہے، اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی، گناہ آ گئے، معاصی آ گئے، نافرمانی آ گئے، تو سمجھ لو کہ انسان کا سارا جسم بیکار ہے، خراب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آخر وہ کون سی چیز ہے؟ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ دل صحیح رہا، اس دل میں اللہ کی محبت رہی، اللہ کے نبی کے اسوے سے محبت رہی، تو یہی چیز انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس دل میں غیر اللہ کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، یہی چیز انسان کے لیے جہنم رسید کرنے کا سبب بنے گی۔ عمر کا ایک قیمتی حصہ ہمارا گزر گیا میرے بھائی، کبھی ہم اپنے دل کو بنانے کے بارے میں سوچے بھی ہیں؟ ہر چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، گھر کیسا ہونا، مکان کیسا ہونا، دکان کیسی ہونا، کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو کیسے ترقی دینا۔ ارے اس دل کو بنانے کی بھی ہم کچھ فکر کیے ہیں؟ ظاہری بیماریاں اگر پیدا ہو جائے، بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے اور کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اس مرض کا جو اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں۔ بخار آ جائے تو بخار کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جا کے اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کتنی روحانی بیماریاں ہیں اس کے ازالے کی ہم فکر نہیں کر رہے۔ جب تک یہ بیماریاں ہمارے دل کے اندر موجود رہیں گی اس وقت تک ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط نہیں ہو سکتا۔ وہ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ روحانی بیماریاں، ریاکاری دل کی بیماری، کوئی بھی کام کر رہے ہیں دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ دل کی بیماری۔ حسد یہ دل کی بیماری، عجب یہ دل کی بیماری، غیبت یہ دل کی بیماری، تکبر یہ دل کی بیماری، یہ بہت ہی خطرناک امراض ہے میرے بھائی۔ تکبر اتنا خطرناک مرض ہے۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دینی یا دنیاوی چیزوں میں بڑا سمجھنا، دین کی لائن سے یا دنیاوی لائن سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو تکبر بولتے ہیں، اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ کتنے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں تکبر میں؟ ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھ رہا، چھوٹا ماننے اور چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، اور اسی کے نتیجے میں کتنے خاندان بگڑتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، معاشرے میں فساد اور بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا کہ وہ بہت کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو معمولی سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، لیکن ان کا مقام بہت ہی اونچا تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی ہے دونوں میں، ایک دم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے دیکھ لیا اور اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ یہ جو راستے سے آ رہے ہیں کیا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ جبرائیل تو آسمانی مخلوق میں سے ہیں، یہ زمین والوں کو کیسے پہچان گئے؟
ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تم نے ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان لیا؟ تم تو آسمانی مخلوق ہو۔ تو اس موقع پر حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام سنیے، ابو ذر غفاری کا اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جبرائیل نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ بماذا نال هذه الفضیلہ، یہ مقام، یہ بلندی، یہ مرتبہ ابو ذر غفاری کو کیسے نصیب ہوا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی سنیے، ابو ذر غفاری کی مدینے میں جتنی شہرت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہے۔ کس وجہ سے مشہور و معروف ہے؟ دو عملوں کی وجہ سے۔ ابو ذر غفاری کے دو کاموں کی وجہ سے وہ مدینے سے زیادہ آسمانی مخلوق میں مشہور ہے۔ پہلا کام کیا ہے میرے بھائی؟ غور سے سنو، لِصِغْرِهِ فِي نَفْسِهِ، ابو ذر غفاری اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، وَكَثْرَةُ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اپنے آپ کو ہر آدمی بڑا سمجھ رہا۔ جب تک ہم یہ تکبر اپنے دل سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، کوئی کام کریں گے اس کی وجہ سے بھی اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہوتے۔ کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روحانی جو بیماری ہے وہ غیبت ہے۔ جہاں دو لوگ جمع ہو جاتے ہیں تیسرے کی غیبت شروع۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے غیبت۔ آج کوئی مجلس، کوئی محفل غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کو۔ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ارے بھائی، آپ کے اندر اصلاح کا جذبہ ہے، اس سے بولو جا کے۔ جس کے اندر آپ خرابی دیکھ رہے ہیں، عیب دیکھ رہے ہیں، اس کو جا کے بولیے، اصلاح کی نیت سے بولیے، محبت سے بولیے۔ لیکن دوسروں کے سامنے اس کے راز کو فاش کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دوسرا سنے گا، تیسرے کو بولے گا، تیسرا سنے گا، چوتھے کو بولے گا، اور یہ بات عام ہوتی جائے گی۔ ایک غیبت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ چغل خوری۔ یہ بھی مرض بہت عام ہو گیا۔ چغل خوری کس کو بولتے؟ کوئی بات سنے فوراً دوسروں کو پہنچائے۔ ہضم ہی نہیں ہوتا ہمارے کو، ہر چیز ہضم ہو جا رہی مگر یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ کسی کے متعلق سن لیے، ان سوتا بھی رہیں تھے بستر پہ، فوراً اٹھ جاتا جا کے اب محلے میں یہاں ارے فلاں کے متعلق ایسا سنا میں۔ اللہ والوں کی زندگیاں اٹھائیے، کیسے ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھی۔ وہ کبھی کسی کی غیبت کو نہیں سنا کرتے تھے۔ کوئی آدمی آ کے کسی کے متعلق کچھ کہتا تو آپ وہ بات سنتے ہی نہیں تھے کسی کی۔ آج ہمارے پاس یہ مرض اتنا عام ہو گیا، چغل خوری کر رہا ہے، کوئی آدمی آ کے بول رہا ہم اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کوئی کسی کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے تو آپ مت سنیے،
اگر وہ اتنا ہی مصلح ہے، اصلاح کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، تو جس کے اندر وہ برائی دیکھ رہا ہے، خرابی دیکھ رہا ہے، اس بھائی کے پاس جائے اور اس سے بولے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، آپ اس کو درست کر لیجئے۔ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا بتائیے؟ تو یہ جو روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے ریاکاری، غیبت، تکبر، اور جب تک یہ چیزیں ہمارے دل میں رہیں گی اس وقت تک اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔